رموز و اوقاف۔ ختمہ جملہ پورا ہونے پر لگائی جانے والی علامت کو ختمہ کہتے ہیں۔ مثلاً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سکتہ جملے میں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ مثلاً رضیہ سے کہو جلدی سے کھانا لگائے۔ وقفہ جملے میں سکتے سے کسی قدر طویل ٹھہراؤ کے لیے لگائی جانے والی علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ مثلاً قلعہ فتح ہوا لیکن شیر مارا گیا۔ رابطہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے مفصل اور ہم خیال جملوں کو جوڑنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو رابطہ کہتے ہیں۔ مثلاً عمر السلام علیکم۔ تفصیلیہ تفصیل یا وضاحت بیان کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ سوالیہ استفہامیہ جملے میں سوال پوچھا جاتا ہے، اس کے آخر میں لگائی جانے والی علامت کو سوالیہ کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ فجائیہ تعجب، حیرت، افسوس، خوشی ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے آگے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے فجائیہ کہتے ہیں۔ مثلاً کتنا خوبصورت پرندہ ہے۔ قوسین اصل جملے کے درمیان میں بظاہر غیر متعلق لفظ یا جملے کو لکھنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو قوسین کہتے ہیں۔ خط اصل جملے کے درمیان میں بظاہر غیر متعلق جملے لکھنے کے لیے یا بیان کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو خط کہتے ہیں۔ واوین کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو ہو بہو لکھنے کے لیے پوری بات کے شروع اور آخر میں لگائی جانے والی علامت کو واوین کہتے ہیں۔ مثلاً کاشف نے کہا ابا جان مجھے سائیکل دلائیے۔